السلام علیکم، کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ ایسٹ اور ویسٹ یہ ایک بڑا ہی ہمارا کامن پوائنٹ ہے، یہ ہم لوگ اسٹڈی کرتے رہتے ہیں۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ملتا ہے ہمیں، جیسے سورہ مزمل کی آیت نمبر 9 میں ہے کہ مشرق و مغرب کا پروردگار جس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اسی کو اپنا کارساز بنا لے، تو اسی کو اپنا کارساز بنا لے۔ تو مشرق اور مغرب، ایسٹ اور ویسٹ کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے، لیکن یہ ذکر قرآن مجید میں انٹرسٹنگ ہو جاتا ہے جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں جو سورہ رحمان کی ہے، آیت نمبر 17۔ وہ رب ہے دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا، مشرقین اور مغربین، رب المشرقین و رب المغربین، تو دو مشرق اور دو مغرب۔ یہ انٹرسٹنگ ہو جاتا ہے پوائنٹ۔ یہاں پہ میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی، مولانا مودودی جو تھے ان کی تفہیم القرآن اور ڈاکٹر اسرار احمد کو میں نے سنا، تو ان کے مطابق یوں تھا کہ سورج جب نکلتا ہے وہ مشرق جو گرمیوں میں ہے، اور جب وہ غروب ہوتا ہے گرمیوں میں وہ مغرب، اور جب وہ سردیوں میں نکلتا ہے جس جگہ سے وہ مشرق، اور جو وہ سردیوں میں غروب ہوتا ہے وہ مغرب۔ یہ دونوں مختلف ہیں، یعنی دو مشرق ہیں، سردیوں کا مشرق اور گرمیوں کا مشرق، اور دو مغرب ہیں، گرمیوں کا اور سردیوں کا مغرب۔ پوائنٹ تو صحیح لگتا ہے۔ اور ایک اور طرح سے انہوں نے بتایا کہ ایک مشرق ہے جہاں سے سورج نکل رہا ہے جیسے ہمارے ملک میں، اور ایک مشرق وہ ہے جہاں سے جب ہمارے ملک میں غروب ہوتا ہے تو ان نیچے جہاں سے وہ نکل رہا ہوتا ہے ہمارے بالکل اپوزٹ میں زمین کے نچلی سائڈ پہ، تو وہ مشرق ہوتا ہے۔ یہ طرح دو مشرق دو مغرب۔ یہ پوائنٹ انٹرسٹنگ تھا۔ ابھی اور زیادہ انٹرسٹنگ ہو جاتا ہے مشرق اور مغرب، ایسٹ اور ویسٹ کا کنسیپٹ جب قرآن مجید میں ہم لوگ مزید اسٹڈی کرتے ہیں اور یہ آیت ہمارے سامنے آتی ہے۔ یہ آیت ہے سورہ معارج کی آیت نمبر 40۔ اس میں لکھا ہوا ہے، اس میں فرمایا گیا ہے کہ پس مجھے قسم ہے مشرقوں اور مغربوں کے رب کی کہ ہم یقیناً قادر ہیں۔ پہلی آیت تھی ایک مشرق ایک مغرب کی، دوسری آیت میں دو مشرق دو مغرب ہو گئے، اور اب مشرقوں اور مغرب یعنی بہت سارے مشرق اور بہت سارے مغرب آ گئے ہمارے پاس۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب ان لقادرون، تو مشارق اور مغارب، بہت سارے مشرق اور بہت سارے مغرب۔ تو اس میں بھی تفسیر سے ہمیں پوائنٹ ملتا ہے کہ یوں کہ صرف گرمیوں کا مشرق نہیں بلکہ سارے سال کا جو مشرق ہیں وہ سارے اس میں کنسیڈر ہو سکتے ہیں۔ ہر سیزن کا مشرق مختلف ہوگا، گرمیوں، بہار، خزاں، بیچ میں جتنے مشرق آ رہے ہیں، اور اسی طرح سارے مغرب بھی مختلف ہوں گے۔ تو یہ اس طرح تفہیم میں مطلب ہمیں مل سکتا ہے کہ مختلف مشارق اور مختلف مغارب۔ پھر میں نے اس پہ اور بھی ریسرچ کی، جو میرے پوائنٹس میں جو مجھے کچھ اور پوائنٹس ملے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن میری ریسرچ میں کچھ پوائنٹس یہ سامنے آتے ہیں کہ اگر ہم مشرق کو شمال کے کنسیپٹ میں لیں، شمال اوپر کی طرف سے اگر ہم ایک نقشہ دیکھتے ہیں تو شمال اوپر کی طرف آتا ہے، شمال جنوب مشرق مغرب تو ہمارے اس طرح سے آتے ہیں۔ مشرق ہماری رائٹ سائڈ پہ آ جاتا ہے اور مغرب ہماری لیفٹ سائڈ پہ آ جاتا ہے نقشے میں۔ تو اگر ہم اس طرح سے کنسیڈر کریں تو مشرق ہمارے پاس بہت سارے اس طرح سے بھی آ جاتے ہیں۔ آپ لوگ اسٹڈی کریں تو آپ لوگوں کو پتہ لگے گا کہ ایک گریڈ نارتھ ہے، بالکل جس طرح میں بتا رہا ہوں، اوپر نارتھ اور نیچے ساؤتھ، شمال جنوب مشرق مغرب، گریڈ نارتھ ہے بالکل سیدھ میں۔ ایک اس کے علاوہ میگنیٹک نارتھ پول ہے جو زمین کے میگنیٹک پراپرٹیز کے اوپر بنایا گیا ہے۔ یہ بالکل سیدھا اوپر کی طرف نہیں ہے بلکہ تھوڑا سا ٹلٹ ہے۔ اگر فرض کی زمین ہے ہمارے پاس تو اس میں تھوڑا سا ٹلٹ کریں گے تو جو ہمارے پاس نارتھ پول اوپر کی طرف آئے گا، جو بالکل اوپر نہیں ہے، تھوڑا سا ڈائگنل آ رہا ہے، تو یہ میگنیٹک نارتھ آ جاتا ہے۔ اس کے حساب سے دیکھیں تو ہمارا جو ایسٹ بنے گا وہ تھوڑا سا مختلف بنے گا، تھوڑا سا نیچے کی طرف۔ پھر میگنیٹک نارتھ کے علاوہ ایک اور نارتھ ہے، جیو میگنیٹک نارتھ، یہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، یہ بھی تھوڑا سا ٹلٹڈ ہے، تھوڑا سا مختلف ہے میگنیٹک نارتھ سے۔ تو اس کے جیو میگنیٹک نارتھ کی نسبت سے ایسٹ جو مشرق ہے وہ مزید پھر تھوڑا سا ٹلٹڈ ہو جاتا ہے میگنیٹک ایسٹ کی نسبت۔ ایک اور نارتھ ہمارے پاس ہے اس کے علاوہ، ہاں وہ جیوگرافک نارتھ ہے۔ اس کو ہم لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے کھولا ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو، ٹریو نارتھ۔ یہ ٹریو نارتھ کی فارم میں ہے۔ یہ یوں ہے کہ جو ہماری زمین ہے یہ گھوم رہی ہے، اس طرح سے بھی گھوم رہی ہے۔
تو اس طرح سے گھومنے میں جو یہ انگلی اور یہ انگوٹھا ہے، اس کے درمیان جو ہمارا یہ ہے نارتھ اور یہ ہے ساؤتھ. یہ میگنیٹک اور جیو میگنیٹک نارتھ سے پھر مختلف ہے. زمین اس طرح گھوم رہی ہے جس کی گرد، یہ میگنیٹک نارتھ سے مختلف ہے. تو اس کے حساب سے جو ایسٹ آئے گا وہ میگنیٹک اور جیو میگنیٹک ایسٹ سے پھر مختلف ہوگا. ایک اور قسم کا ہمارے پاس مشرق آ گیا، میگنیٹک ایسٹ، جیو میگنیٹک ایسٹ، ٹریو ایسٹ یا جیوگرافک ایسٹ بھی اس کو شاید کہہ سکتے ہیں، اور ایک گریڈ ایسٹ جو ہم نقشے میں بنا لیتے ہیں بالکل اوپر سے نیچے، اور یہ باقی جو ہیں یہ سارے ٹلٹڈ ہیں تھوڑے سے، اور گریڈ ایسٹ جو ہے وہ بالکل سیدھ میں پرپینڈیکولر آئے گا اوپر سے نیچے اور ادھر سے ادھر. یہ تھے جو میری اسٹڈی میں آتے ہیں کہ ایسٹ کی مختلف قسم کے مشارق اور مختلف قسم کے مغارب. تو لیکن ہم لوگ استعمال کر سکتے ہیں، مشرق بھی کہہ سکتے ہیں، اور مشرقین بہت سارے مشارق بھی کہہ سکتے ہیں، 2 مشرق یعنی 2 ایسٹس، تو وہ بھی ہم لوگ کہہ سکتے ہیں. اس سے تھوڑی سی ہٹ کے ایک انٹرسٹنگ بات اور آپ لوگوں کو بتاؤں کہ یہ جو میگنیٹک ایسٹ ہے، میگنیٹک نارتھ ہے اور میگنیٹک ساؤتھ ہے، یہ تھوڑا سا موو بھی کرتا رہتا ہے. فرض کیا یہاں پہ اگر فرض کیا نئے میگنیٹک نارتھ ہے تو یہ اس طرح موو کرے گا اور نیچے کی طرف آئے گا. تو یہ کئی 100 سالوں بلکہ لاکھ سالوں تک بھی پہنچ جاتی ہے یہ بات. اس کے بعد یہ کام شروع ہوتا ہے کہ یہ میگنیٹک نارتھ جو ہے یہ میگنیٹک ساؤتھ بن جاتا ہے، اور میگنیٹک ساؤتھ گھوم کے میگنیٹک نارتھ بن جاتا ہے. یعنی ایسٹ جو ہوگا میگنیٹک ایسٹ وہ میگنیٹک ویسٹ بن جائے گا، اور میگنیٹک اس طرح کر کے ہو جائے گی ساری گیم. تو جو یونیورسٹی آف برکلے کے سائنٹسٹس ہیں انہوں نے کچھ عرصہ پہلے 4-5 سال پہلے 6 سال پہلے انہوں نے ریسرچ کی تھی کہ جو لاسٹ اس کو میگنیٹک ریورسل کہتے ہیں، گھوم جانا بالکل میگنیٹک نارتھ کا میگنیٹک ساؤتھ میں آ جانا، میگنیٹک ریورسل، جیو میگنیٹک ریورسل یا میگنیٹک ریورسل. تو یہ جو لاسٹ ہمارا میگنیٹک ریورسل ہوا تھا تقریباً 7,86,000 سال پہلے ہوا تھا، اور وہ میگنیٹک ریورسل 100 سال کے اندر ہو گیا تھا. یعنی جیو میگنیٹک نارتھ جو ہے میگنیٹک نارتھ وہ گھوم کے جیو میگنیٹک ساؤتھ بن گیا تھا 100 سال کے اندر ہی. یعنی ایک لائف ٹائم میں انسان کی یہ کمپلیٹلی چینج ہو جاتے ہیں. تو آپ کے پاس جو کمپس ہے وہ نارتھ شو جو کر رہا ہے وہ اینڈ پہ ہو سکتا ہے آپ رات کو سوئیں اور صبح کے ٹائم اٹھیں تو وہ جو کمپس ہے وہ نارتھ کے بجائے ساؤتھ شو کرنا شروع کر دیں، اور جو ایسٹ بنا ہوا تھا وہ ویسٹ کی طرف آ جائے گا. تو یوں آپ کا یوں ہوگا کہ جیسے مشرق مغرب بن گیا اور مغرب مشرق بن گیا، شمال جنوب بن گیا اور جنوب شمال بن گیا، ایک ہی رات میں ایسا ہو جائے گا. تو یہ میگنیٹک ریورسل ہے. اور میں کوئی اتنا بڑا عالم نہیں ہوں، تھوڑی ریسرچ کی ہے تو بس اس پہ میں بات کر رہا ہوں. مجھے یوں لگتا ہے کہ جو قیامت کے قریب مغرب سے سورج نکلے گا، ہو سکتا ہے وہ یہ پوائنٹ بھی ہو کہ میگنیٹک ایسٹ جو ہے وہ اب ویسٹ کی طرف چلا گیا ہے، اور ہمارے سارے کمپس جو ہیں وہ شو کر رہے ہیں کہ ویسٹ کی طرف سے سورج نکل رہا ہے. اللہ بہتر جانتا ہے، اس میں مجھ سے غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے. بہرحال یہ ایک پوائنٹ تھا کہ مشرق اور مغرب کا ذکر قرآن مجید میں صرف ایک کا نہیں ہے، مختلف ڈائمینشن سے ہے. مشرق مغرب، پھر 2 مشرق 2 مغرب، اور پھر بہت سارے مشرق اور بہت سارے مغرب. یہ تھوڑا سا پوائنٹ تھا میں آپ لوگوں سے شیئر کروں. اور میری ایپ ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے گا، کورس بائی عثمان ظفر پراچا. یہ اینڈرائڈ پہ آپ کو ایزیلی مل جائے گی، اور آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے تو مجھے تھوڑی سی انسپریشن ملے گی. ویسے پچھلے کچھ دنوں سے تھوڑی سی ڈاؤن لوڈنگ بڑھنی شروع ہوئی ہے اس کی، تو شکریہ آپ لوگ ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں. اللہ حافظ.